تصور کیجئے ایک ایسا وقت جب قرآن کو اللہ کا کلام کہنا ایک جرم بن گیا تھا اور اس جرم کی سزا صرف موت تھی۔ گلیوں میں خوف کی فضا تھی، درباروں میں علماء پر کوڑے برسائے جا رہے تھے اور بغداد کے بازاروں میں صرف ایک ہی بات گونج رہی تھی: قرآن مخلوق ہے یا اللہ کا کلام؟ یہ وہ دور تھا جب عباسی خلیفہ مامون رشید نے معتزلہ عقیدے کو ریاست کا قانون بنا دیا۔ قرآن مخلوق ہے، یہ بات کہنا صرف ایک نظریہ نہیں بلکہ حکمران کا فرمان تھا۔ لیکن کیا سب نے اس فرمان کو قبول کر لیا؟ یا کچھ ایسے بھی تھے جنہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیا بغیر حق کی آواز کو بلند کیا؟ ان گلیوں میں جہاں خوف کی حکمرانی تھی، ایک بوڑھا عالم زنجیروں میں جکڑا ہوا مسکرا رہا تھا۔ وہ کہتا تھا: قرآن اللہ کا کلام ہے، غیر مخلوق ہے۔ یہ بات میرے ایمان کا حصہ ہے اور اسے کوئی زنجیر نہیں توڑ سکتی۔ یہ کہانی ہے ظلم کے اندھیروں میں روشنی کی، جھوٹ کے مقابلے میں سچائی کی، اور اس سوال کی کہ کیا کوئی اپنی جان دے کر حق کی حفاظت کر سکتا ہے؟ آئیے اس داستان کو سنیں، ان عظیم قربانیوں کی جو ایمان کی حفاظت کے لیے دی گئیں، اور ان لمحوں کی جو تاریخ کے سینے پر ایمان کے چراغ کی طرح جگمگا رہے ہیں۔ یہ تھا مامون رشید کا فیصلہ، ایک عباسی خلیفہ جو اپنی حکومت کو مضبوط کرنے کے لیے ایک نئے فلسفے کی تلاش میں تھا، ایک ایسا فلسفہ جو اس کی سیاسی حکمت عملی سے ہم آہنگ ہو، اور اس فلسفے کے پیچھے چھپا تھا ایک بڑا راز: معتزلہ کا عقیدہ۔ مامون نے اس عقیدے کو اپنانا شروع کیا کیونکہ اس کا ماننا تھا کہ دنیا اور کائنات کا ہر حصہ بشمول قرآن کسی خاص لمحے میں تخلیق ہوا ہے۔ یہ مخلوق ہے اور اس پر اللہ کی کوئی براہ راست گرفت نہیں ہے۔ لیکن مامون کے لیے یہ صرف ایک نظریہ نہیں تھا، یہ اس کی حکومتی طاقت کی علامت بن گیا۔ اس عقیدے کی مقبولیت اس کے لیے سیاسی فوائد کا ذریعہ تھی، کیونکہ اگر قرآن مخلوق تھا تو پھر اس پر حکومتی اثر و رسوخ زیادہ تھا۔ یہ تھا وہ راز جو بغداد کے گلیوں میں گونج رہا تھا: کیا قرآن ایک غیر مخلوق ازلی اور ابدی حقیقت ہے، یا کیا یہ بھی صرف ایک تخلیق ہے جیسے باقی دنیا؟ مامون کا یہ عقیدہ ایک خطرناک کھیل بن چکا تھا، جس میں نہ صرف ایمان اور عقیدے کا امتحان تھا بلکہ حکمرانی کی جنگ بھی چھڑی تھی، اور اس جنگ میں صرف سچ بولنے والے جو ایمان پر ثابت قدم تھے وہی بچ پاتے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا سچ کا پیچھا کرنے والوں کا انجام کیا تھا؟ بادشاہ نے اعلان کیا: جس نے آج کے بعد قرآن کو اللہ کا کلام کہا یا لکھا، گردن اڑا دی جائے گی۔ اعلان سنتے ہی پورے شہر میں ہلچل مچ گئی، لوگوں کے چہروں پر خوف اور حیرت کے آثار نمایاں تھے۔ یہ اعلان عباسی خلیفہ مامون رشید کی طرف سے کیا گیا تھا، جو معتزلہ عقیدے کے حامی تھے۔ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، یعنی اللہ نے اسے ایک خاص وقت پر پیدا کیا ہے۔ لیکن اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو غیر مخلوق ہے۔ مامون رشید نے اپنے دور میں معتزلہ کے عقیدے کو عام کرنے کی کوشش کی اور اس کے خلاف بولنے والوں کو سخت سزائیں دینے کا حکم جاری کیا۔ بغداد کے گلی کوچوں میں یہ اعلان گونج رہا تھا، لوگ ایک دوسرے سے سرگوشیاں کر رہے تھے، کچھ لوگ خوف زدہ تھے تو کچھ غصے سے بھرے ہوئے تھے۔ ایک بوڑھا شخص جو مسجد کے قریب بیٹھا تھا، اس نے کہا: یہ کیا زمانہ آ گیا ہے، قرآن کو اللہ کا کلام کہنے پر پابندی، یہ تو کفر ہے۔ اس کے پاس بیٹھے ایک نوجوان نے جواب دیا: ابا جان خاموش رہیں، اگر کسی نے سن لیا تو ہماری گردنیں اڑا دی جائیں گی۔ بوڑھے شخص نے آنسو بہاتے ہوئے کہا: میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں ایسا دن دیکھوں گا، اللہ ہم پر رحم کرے۔ مامون کے حکم پر بڑے بڑے محدثین اور علماء کرام کو گرفتار کیا گیا، ان پر تشدد کیا گیا اور انہیں مجبور کیا گیا کہ وہ قرآن کو مخلوق کہیں۔ کئی علماء نے اس کے خلاف آواز اٹھائی لیکن انہیں سخت سزائیں دی گئیں، کئی علماء شہید کر دیے گئے۔ ایک دن بغداد کی ایک گلی میں ایک عالم کو گرفتار کیا گیا، وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا لیکن اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ لوگوں نے دیکھا کہ وہ مسکرا رہا تھا۔ ایک شخص نے پوچھا: شیخ، آپ کو زنجیروں میں جکڑا گیا ہے لیکن آپ مسکرا رہے ہیں؟ عالم نے جواب دیا: میں مسکرا رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میں اس کے کلام کی خاطر یہ زنجیریں پہننے کو تیار ہوں۔ یہ بات سن کر لوگوں کے دل دہل گئے، انہوں نے عہد کیا کہ وہ بھی اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیں گے۔ ان حالات میں امام احمد بن حنبل، جو اہل سنت کے عظیم امام تھے، انہوں نے اس ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ امام احمد بن حنبل 60 سال کے بوڑھے تھے، لیکن ان کا ایمان اور استقلال جوان تھا۔
انہوں نے کہا جاؤ جا کر بتاؤ حاکم کو کہ احمد کہتا ہے قرآن اللہ کی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ بات جب مامون رشید تک پہنچی تو وہ غصے سے بھر گیا۔ اس نے امام احمد بن حنبل کو دربار میں پیش ہونے کا حکم دیا۔ امام کو دربار میں لایا گیا جہاں مامون رشید نے انہیں ڈرانے اور دھمکانے کی کوشش کی۔ مامون رشید نے کہا احمد تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے انکار کی سزا کیا ہے؟ امام نے بے خوفی سے جواب دیا میں جانتا ہوں، لیکن میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا غیر مخلوق ہے، اور میں اس عقیدے پر قائم رہوں گا۔ مامود نے غصے میں آ کر کہا تمہیں قید میں ڈالوں، دیکھتے ہیں کہ تمہارا ایمان کب تک قائم رہتا ہے۔ امام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ قید خانے میں انہیں سخت تشدد کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں بھوکا پیاسا رکھا گیا اور ان پر کوڑے برسائے گئے، لیکن امام کا استقلال ٹوٹنے والا نہ تھا۔ ہر کوڑے کے ساتھ وہ صرف یہی کہتے قرآن اللہ کا کلام ہے۔ ایک دن قید خانے کے داروغہ نے امام سے پوچھا احمد تمہیں کیوں اتنی تکلیف اٹھانی پڑ رہی ہے؟ بس ایک بار کہہ دو کہ قرآن مخلوق ہے اور تمہیں رہا کر دیا جائے گا۔ امام نے جواب دیا اگر میرے ہاتھ پاؤں کاٹ دیا جائیں تب بھی میں اس بات سے انکار نہیں کر سکتا، قرآن اللہ کا کلام ہے اور یہ غیر مخلوق ہے۔ مامون رشید کی موت کے بعد اس کا بھائی معتصم تخت نشین ہوا۔ معتصم نے بھی امام احمد بن حنبل کو اذیت دینے کا سلسلہ جاری رکھا۔ امام کو 60 کوڑوں کی سزا سنائی گئی۔ سزا کا دن مقرر ہوا اور امام کو زنجیروں میں جکڑ کر دربار میں لایا گیا۔ بغداد کے لوگوں نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کے دل دہل گئے۔ امام کو دیکھ کر لوگوں کے آنسو نکل آئے۔ ایک شور مچاتا ہوا صفیں چیرتا ہوا امام کے قریب آیا۔ وہ امام کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا اے امام، آپ کی قربانی ہمارے لیے مشل راہ ہے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ امام نے اس شخص کو اٹھایا اور کہا اللہ کے لیے صبر کرو، یہ آزمائش ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ سزا کا وقت آیا، امام کو کوڑے مارے جانے لگے۔ ہر کوڑے کے ساتھ امام کے لب سے صرف ایک کلمہ نکلتا قرآن اللہ کا کلام ہے۔ 60 کوڑے مکمل ہونے کے بعد امام بے ہوش ہو گئے۔ انہیں قید خانے میں واپس لے جایا گیا۔ قید خانے میں امام کی حالت دیکھ کر قیدیوں کے دل دہل گئے۔ انہوں نے امام کی دیکھ بھال کی اور انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کی۔ کئی دنوں کے بعد امام ہوش میں آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ قید خانے میں موجود لوگ ان کے گرد جمع ہیں۔ انہوں نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس آزمائش میں ثابت قدم رکھا، قرآن اللہ کا کلام ہے اور ہم اس بات پر قائم رہیں گے۔ امام کی یہ بات سن کر قیدیوں کے ایمان میں اضافہ ہوا۔ انہوں نے عہد کیا کہ وہ بھی اپنے عقیدے پر ڈٹے رہیں گے۔ معتصم کو جب امام کے استقلال کی خبر ملی تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے سوچا کہ شاید امام کو مزید سزائیں دینے سے وہ اپنا عقیدہ بدل دیں گے، لیکن امام کے قریب جانے والے لوگوں نے بتایا کہ امام کا ایمان پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا ہے۔ معتصم نے اپنے مشیروں سے مشورہ کیا۔ مشیروں نے کہا اگر آپ امام کو مار ڈالیں گے تو لوگوں میں بغاوت پھیل سکتی ہے، بہتر ہے کہ آپ انہیں رہا کر دیں۔ معتصم نے مشیروں کی بات مانتے ہوئے امام کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا۔ امام کو رہا کر دیا گیا، لیکن انہیں شہر چھوڑنے کا حکم دیا گیا۔ امام نے بغداد چھوڑ دیا اور ایک چھوٹے سے گاؤں میں جا کر رہنے لگے۔ گاؤں میں امام نے لوگوں کو قرآن اور حدیث کی تعلیم دینا شروع کی۔ لوگ دور دور سے ان کے پاس آنے لگے۔ امام کی شہرت پھیلتی گئی اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے محبت بڑھتی گئی۔ ایک دن ایک جوان امام کے پاس آیا اور کہا امام، میں نے سنا ہے کہ آپ نے بغداد میں بہت تکلیفیں اٹھائیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ امام نے مسکرا کر جواب دیا بیٹا، جب تمہیں یقین ہو کہ تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے تو پھر کوئی تکلیف بڑی نہیں لگتی۔ میں نے صرف اپنے ایمان کی حفاظت کی ہے۔ کئی سالوں بعد معتصم کی حکومت کمزور ہو گئی۔ لوگوں نے امام کی بات ماننا شروع کر دی اور معتزلہ کا عقیدہ کمزور پڑ گیا۔ آخرکار امام احمد بن حنبل کی قربانی رنگ لائی اور قرآن کو اللہ کا کلام تسلیم کیا گیا۔ مامون رشید کی حکومت کے اس کٹھن دور نے ہمیں سکھایا کہ ایمان محض ایک عقیدہ نہیں بلکہ ایک ثابت قدمی کا نام ہے۔ اس وقت علماء محدثین اور امام احمد بن حنبل کی قربانیاں یہ ثابت کرتی ہیں کہ جب تک انسان کا ایمان مضبوط ہو وہ دنیا کی تمام مشکلات اور اذیتوں کا سامنا کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی رضا میں ہی اصل سکون اور فلاح ہے۔
اس کہانی نے ہمیں سکھایا کہ حق اور سچ کا راستہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، لیکن جب انسان سچائی پر ڈٹ جائے تو اس کی آواز نہ صرف اس کے زمانے میں گونجتی ہے بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے مشل راہ بن جاتی ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جو کٹھن راستہ اختیار کیا وہ آج بھی ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ ایمان کا راستہ کبھی ہموار نہیں ہوتا، لیکن اگر انسان کا دل اللہ پر توکل رکھتا ہے تو کوئی بھی تکلیف اس کے عزم کو متزلزل نہیں کر سکتی۔